حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چیونٹی جب سمندر کی کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چونٹی کے منہ میں دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہیں اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے معبود، مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی کہ سلیمان، تم اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ تو دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں وغیرہ، دمبے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان بھی ایسا کہ اگر ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے کے لیے اس کو 2 ماہ لگیں۔ اتنے ہی دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کی ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلائیں۔ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزی کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنے مال اور دولت اور اپنی کرسی پر غرور مت کیجیے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔